ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سچ بھی بولیں اور آپ کی بات سے لوگوں کو وہ اوفینڈ بھی نہ ہوں. ڈو یو اگری کہ بہت مشکل کر دیا ہے اسلام کو؟ ایشو یہ ہے کہ ہم نے مسلمان فل ٹائم ہمیں ہونا چاہیے تھا اور ہم نے دین آؤٹ سورس کر دیا ہے مولوی تک. لڑکا لڑکا بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے تو رہ لے، لڑکی لڑکی بھی ساتھ رہنا چاہتی ہے تو رہ لے. اچھا، یہ سارا کچھ ڈاکٹر محرب نے کہا. محروب نے ڈبیٹ کی تھی، نتیجہ سب کے سامنے ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے بڑا غلط کیا، آپ کی پوری ایک ٹیم ہے جو میمز بناتی ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں شرم آنی، کوئی ایٹ لیسٹ ایکڈیمک لیول پہ ہمیں میٹ کریں. ہاتھ بھی ملا لیا میرے سے کیسر احمد راجہ صاحب نے کہا کہ کیونکہ آپ خواجہ سرائے ہیں تو مجھے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. میں نے یہ کہا نہیں ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خیالات سے بھی اختلاف ہے آپ کو؟ کسی بھی آدمی سے آپ مکمل طور پہ اتفاق کے اختلاف نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسر احمد راجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور بڑی تگ و دو کے بعد، بڑے انتظار کے بعد، اور تگ و دو انتظار اس لیے نہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں مل رہا تھا سر، کیونکہ بزی تھے کافی زیادہ. ابھی میرا خیال ہے کہ 2-4 دن کے لیے لاہور میں آئے تو ہم نے گزارش کی اور تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی، اس سے پلیجر بھی ہے جی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بالکل الحمدللہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اتنے اختلافات لوگوں سے، اتنے اختلافات، ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ. فارغو بھی کر دینا چاہیے، کہیں پہ خاموش بھی ہو جانا چاہیے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ جان بوجھ کے یا شور، بالکل ایسا ہی ہے، جان بوجھ کے. اس لیے کہ اف یو نو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، تو دین یو آر گوئنگ ٹو رسک offending people. اٹس دیٹ سمپل. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سچ بھی بولیں اور آپ کی بات سے لوگوں کو وہ اوفینڈ بھی نہ ہوں، وہ تو ہوں گے. رہی بات فورگو کرنے والی کا، تو دیکھیں فورگو کیا جاتا ہے ذاتی معاملات پہ، وہ تو میں کر دیتا ہوں. یعنی کہ جتنی مجھے سیکولرز، لبرلز، آج کل قادیانیوں کو جتنے بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، جتنے مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں تو کبھی گالی کا جواب نہیں دیتا. آئی آلویز فورگو دوز تھنگس. لیکن جو پالیسی کے میٹرز ہیں، جو سسٹم کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، کلچرل فیبرک کے ساتھ ہے، معاشرے پہ ٹورڈز دی سوسائٹی جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ ہے، اس پہ فورگو کرنا میرا کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں ہے. یہ تو ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے جس کا میں حصہ ہوں، تو اس میں فورگو والی تو کانسیپٹ ہی غلط ہے. اچھا، اس میں ایک 2-3 طبقے آپ نے بتایا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ لبرلز ہیں، سیکولر ہیں، آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ قادیانی بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے. چلیں، ان کی تو سمجھ آتی ہے. مولوی طبقے بھی تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے خلاف ہوئے ہیں. یا شور بات ہوتی ہے، اور میں مجھے اس چیز سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ کوئی میرے خلاف ہے، کیونکہ اصل میں سوچ کھل نہیں سکتی ہے جب تک اس میں اختلاف نہ ہو. علماء حضرات ہیں یقیناً میرے بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ مجھے جس طرح سے میں دین کو ریپرزینٹ کرتا ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ میری گراؤنڈنگ نہیں ہے جو آرتھوڈاکس ایک جو طریقہ کار ہے کہ آپ مدرسے میں جائیں، کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہوں. میں تو نہیں ہوں، تو میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اور اپنی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں کسی کو دین نہیں سکھاتا، میں فتویٰ نہیں دیتا، میں حلال حرام پہ بات نہیں کرتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو نظریاتی حد ہے دین کی، میں اس کا سپاہی ہوں. میں وہاں پہ جا کے فائٹ کرتا ہوں فلسافیکلی، ایتھیزم، لبرلزم، فیمنزم، ان چیزوں پہ. تو ان کا اختلاف ہے بسر و چشم. ایسے ہی لبرلز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ لبرل ویلیوز بہتر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا اختلاف ہے بسر و چشم. میرا اس پہ ایک جواب ہے. جتنے بھی سیکولرس ہیں، سوشلسٹ ہیں، تو میں اس چیز کی تو مجھے کوئی دقت نہیں ہے. بائی آل مینز اختلاف رہنا چاہیے. اچھا، ہمارے علماء کی بات کر لیں یا مذہبی طبقے کی بات کر لیں، ڈو یو اگری کہ بہت مشکل کر دیا ہے اسلام کو، دین کو؟ کسی بھی معاملے کے اندر کر لیں آپ، نماز کے معاملے کو ہی کر لیں، آپ تراویح کے معاملے کو ہی کر لیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا نہیں خیال ہے. ایسا نہیں ہے؟ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے مسلمان فل ٹائم ہمیں ہونا چاہیے تھا اور ہم نے دین آؤٹ سورس کر دیا ہے مولوی تک، علامہ صاحب تک. آپ ہمیں بتائیں دین کیا ہوتا ہے. پھر جب وہ بتاتے ہیں تو ہم خود اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرے لیے مشکل ہے، یہ آسان ہے. اس بیس پہ پھر ہم ججمنٹ دے دیتے ہیں کہ انہوں نے آسان کر دیا یا انہوں نے مشکل کر دیا ہے. یہ کولیکٹیو ذمہ داری ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور مشکل اور آسان بڑی ریلیٹیو ٹرمز ہوتی ہیں. اب میں اگر مثال کے طور پہ اپنا ڈرامہ، گیم شو، یہ چیزیں دے کے میں اس سے انسپائرڈ ہوں، سوسائٹی کیسی ہونی چاہیے، میرے ذہن میں ایک وہ ورلڈ ویو ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میں سنتا ہوں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ کو جماعت میں، تو میں کہوں گا اس نے بڑا مشکل کر دیا ہے. تو وہ میرے اندر کا ایک ہوچ پوچ مکسچر ہے. مولوی صاحب تو وہی کچھ بتا رہے ہیں جو دین میں ہے.
اور وہ تو آپ کو آسان کر کے بتا رہے ہیں، اور یہ اب اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ذمہ داری نہیں لی. آپ سے مراد میں آپ کوئی بھی آپ نے ذمہ داری نہیں لی تو وہ پھر بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مشکل کر دیا ہے، وہ 12-15 ہزار روپے مہینے پہ آج بھی کام کر رہا ہے، بچوں کو ناظرہ پڑھا رہا ہے، اذانیں دے رہا ہے، نمازیں، وہ سارا کچھ کر رہا ہے آج کے دور میں بھی. جس کو مشکل لگ رہا ہے وہ اس کے لیے مسجد تک جانا بھی مشکل ہے، اس کے لیے حق کا 2 کلمے بھی کہنا مشکل ہے، تو پھر وہ آسانی کس چیز میں ڈھونڈ رہا ہے؟ واٹ کائنڈ آف ایز از دیٹ پرسن لوکنگ فور؟ میں تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلین کر دیتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے یہ بات کس نے بتانی تھی میرے بچپن کے اندر کہ آپ نماز اگر نہیں پڑھ رہے تو نماز کی 17 رکعتیں نہیں ہیں، آپ 4 فرض پڑھ لیں، 1 وتر پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ 2 فرض پڑھ لیں، آپ 4 فرض پڑھ لیں، آپ 3 فرض پڑھ لیں، جتنی نمازوں کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق پڑھ لیں. یہ کس نے بتانا تھا؟ روزہ نہیں ہوا آپ کا کیونکہ آپ نے تراویحیں نہیں پڑھی. بچے کو مسجد کے اندر جانے سے روکا جاتا ہے کہ نہیں آپ پچھلی صفوں میں جائیں یا نہ جائیں. آپ بچہ اتنا اس کا دل ٹوٹتا ہے کہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں بابا میں گھر میں پڑھ لوں گا یا میں نہیں جاؤں گا، وہ مجھے شٹ اپ کال دی وہاں پہ. مسجد جہاں پہ ہمارے مسائل حل ہونا چاہیے تھے، وہاں پہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد مسجد بند ہو جاتی ہے. وہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ لیٹنے کی اجازت نہیں ہے، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں وہ محبت دی ہی نہیں گئی مسجد سے جس کے تحت ہم وہاں پہ بیٹھیں، وقت گزاریں اور دین کی طرف آئیں، قرآن پڑھیں، وہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کریں، مسائل پہ، اکانومی پہ بات کریں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اکثریت یہ باتیں آپ کے پیرنٹس کا کام تھا کہ وہ آپ کو بتاتے، اس لیے کہ دین کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے جو آپ نے ٹھیکے پہ کسی کو دے دیا اور اسی نے سارا کچھ طے کرنا ہے کہ سیمنٹ کتنا لگے گا. ایون اس میں بھی ہم اپنی رائے دیتے ہیں. تو دین کے معاملے میں ہم کہیں کہ سارا کچھ ایکسپورٹ کر دیا ہم نے مولوی کو، اور اب جو مولوی بتا رہا ہے ہم نے اس کو، اور کوئی مولوی بائی دا وے یہ بھی اس حوالے سے بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بھی بڑا ریلیٹیو ہے کہ کتنی رکھتے ہیں عشاء کی آپ نے 17 پڑھنی اینڈ سو فورتھ. یہ پنجاب اسپیسیفک چیزیں ہیں. ایون کے بھی میں 17 رکھتے کوئی نہیں پڑھتے. میں بھی نہیں کہتا 17 رکھتے ہوتے ہیں آپ، آئی تھنک شیور نوافل آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر بھی لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے دین مشکل نہیں ہوتا. مشکل اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ خود اپنے بچے کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، دین آؤٹ سورس کر دیتے ہیں ایک مولوی صاحب پہ. اور مولوی صاحب کون ہیں؟ مولوی صاحب ایک مدرسے سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ مدرسے میں جو بچہ گیا ہوا ہے وہ گیا ہوا ہے جس کے پیرنٹس خود اس کی نگہداشت نہیں کرنا چاہتے. اور دین میں انویسٹمنٹ یہ ہے کہ اگر وہ باقی بہن بھائیوں میں سے تھوڑا سا ذہنی طور پہ سست ہے تو اس کو مدرسے میں ڈال دینا. یہ جس نے کل آپ کا دین کا امام بھی بننا ہے، وہ بیچارہ بھیک مانگنا بھی اسے سکھایا جاتا ہے. اب تو مدارس تھوڑے سے بہتر ہو گئے ہیں. میرے بچپن کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ یہ اثر کے بعد جایا کرتے تھے آگے پیچھے مانگنے کے لیے. لیکن جو آدمی مانگ کے کھاتا ہے اس میں غیرت نہیں ہوتی ہے. دین نام ہی غیرت کا ہے. جس نے کل آپ کو آپ کے دین کا لیڈر بننا ہے، آپ اس کی پڑھائی کے دور سے آپ اس کے اندر سے غیرت ختم کر رہے ہیں. دین میں انویسٹمنٹ ہماری یہ ہے، اور اس کے بعد ہم اسی کو شکوہ کر رہے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو. اٹ ہیز ٹو بی انٹرنلائزڈ. یہ میرا کام ہے، میں اپنے بچوں کو بتاؤں کہ دین کیا کہتا ہے. مولوی صاحب تو وہاں پہ ایک اسپیشلسٹ آدمی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ اس کو وقت دے سکتے ہیں، وہ قرأت پڑھا سکتے ہیں، وہ نماز کی باقی باتیں بتا سکتے ہیں. بٹ ڈز دیٹ مین کہ میں نے کچھ بھی نہیں بتانا ہے؟ یہ ایم ویری سوری، یہ میں اس چیز سے اس لیے ایگری نہیں کرتا کہ یہ معاملہ ہوتا ہے جب انسان اب خود ذمہ داری نہ لے اور وجہ ڈھونڈے کہ میری ذمہ داری نہ لینے کی وجہ سے جو غلط نتیجہ نکلا ہے، اب میں اس کا الزام کس پہ لگاؤں؟ ٹیک دی اونرشپ، ایوری تھنگ ول بی فائن. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اتنا لیفٹسٹ طبقہ کے انگیسٹ کیوں ہیں؟ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کبھی ملک کا نام بدنام نہیں ہوا، کبھی کوئی بچے کے ساتھ زیادتی کا واقعہ سامنے نہیں آیا، کبھی کسی قسم کی ایسی چیز جس کی وجہ سے ہم شرمندہ ہوں وہ نہیں ہوئی؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو. آئی تھنک لیفٹ کا پاکستان میں ہونا ہی پاکستان کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے. دیر از نو ریزن کہ لیفٹ کی کوئی سوچ پاکستان میں ایگزسٹ کرے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اوبیسلی شخصی آزادیاں ہیں، لیکن میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ہولسٹک سسٹم موجود ہو اور آپ لیفٹ کے سسٹمز، مارکسزم بنیادی طور پہ، جب آپ اس کی بات کر رہے ہوں کہ پاکستان میں وہ ہونا چاہیے، اس کے اب کوئی بھی آف شوٹ ہو جائے، کمیونزم ہو جائے، سوشلزم ہو جائے، لیفٹ کے تو یہی آئیڈیاز ہیں. اب میرے لیے یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ کہنا کہ ان لوگوں نے کیا، جو آپ نے لسٹ گنوائی ہے، کہ کبھی ان کی طرف سے کیا نہیں ہوتا، کبھی ان کی طرف سے کسی بچے کے ساتھ زیادتی کا واقعہ سامنے نہیں آتا، کبھی کسی معاملے کے اوپر احتجاج میں پاکستان بدنام نہیں ہوتا. میں نہیں کہہ رہا، یہ سوال مجھے آئے ہیں، میں نے کہا گیا کہ یہ آپ سے پوچھا جائے. بالکل. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ لیفٹ والے ہوں یا لبرلس ہوں، دونوں ہی، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جو پاکستان میں یا اس مسلمانوں کے اندر جو انتہا پسندی پائی جاتی ہے وہ سرے سے بات غلط ہے. وی ڈونٹ میک دیٹ کلیم. ہم کہتے ہیں کہ یس، ہمارے ہاں انتہا پسندی پائی جاتی ہے، ہم باقی دنیا کے لوگوں کی طرح لوگ ہیں. فرق یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کسی کو اکنامکلی اوپریس کر دیتے ہیں تو لوگ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. ہمارے لوگ
اس جو زندگی کا پیکیج ان کو ملا ہے جہاں پہ بچپن سے لے کر قبر تک صرف ضلالت ہے، وہ ادارے جو اس کی عزت نفس کو قائم رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، جس میں عدالت ہے، تھانہ ہے، وہاں اس کی عزت نفس کی تذلیل ہوتی ہے، وہ ہر چیز پہ ٹیکس پے کر کے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مرتا ہے۔ اس کے باوجود اگر بائیں لارج وہ پرامن ہے پاکستان میں، بائیں لارج پرامن ہے، تو اس کے پیچھے وجہ اس کی ریلیجن ہے۔ یہ ریلیجن کا آپ یہ ایک دفعہ نکال کے دیکھ لیں پاکستان میں کیا ہوگا، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ جیسے 5G کے ٹاورز جلانا شروع کیے تھے نا UK اور یورپ میں لوگوں نے، وہ کام سٹارٹ ہوگا جب یہ کرونا کی خبر آئی تھی کہ کرونا 5G کے ٹاور سے پھیلتا ہے۔ پہلی بات تو ایک یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ کیا یہ ایکسٹریمزم اور یہ انتہا پسندی صرف ہم میں پائی جاتی ہے؟ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو ایک کمپیریبل دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں کا انتہا پسند کہلاتا ہے۔ ہم مسلمانوں میں اگر کوئی دہشت گرد پیدا ہو جائے تو وہ دہشت گرد کہلاتا ہے۔ لیفٹیز میں وہ ان کا ڈکٹیٹر کہلاتا ہے، وہ لینن ہو، وہ اسٹالن ہو، ٹروسٹ کی اور کسی کا آپ شروع کر دیں، وہ ان کا جو ریاست کا سربراہ ہے وہ کہلاتا ہے۔ لبرلز میں وہ پریزیڈنٹ کہلاتا ہے، وہ پرائم منسٹر کہلاتا ہے۔ بڑی زبردست کتاب ہے، چھوٹی سی، رول آف لا، لارڈ ٹام بنگم کی، چیف جسٹس آف یونائٹڈ کنگڈم رہی ہیں، ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی اب، جس میں وہ ٹیررزم کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اینی وائلنس دیٹ ٹیکس پلیس آؤٹ سائڈ رول آف لا از ٹیررزم، کہ رول آف لا کے باہر جو بھی وائلنس ہے وہ دہشت گردی ہی ہے۔ اور اسی کتاب میں نیچے جا کے کہتے ہیں کہ عراق میں جو جنگ ہوئی تھی یہ رول آف لا میں نہیں تھی، رول آف لا کے باہر تھی، یعنی کہ بٹوین دا لائنز وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور میرا اپنا ملک اور یہ جتنے باقی جو ایلائز تھے ان سب نے دہشت گردی کی ہے۔ ویئر از دا کمپیریزن کہ ایک دیوانہ اٹھ کے کسی چرچ پہ حملہ کر دیتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں کہ اس نے جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ آپ کے اس کو کیا نام ہے، اوباما کو تو نوبل پرائز ملا ہوا ہے، ہمارے کسی ایکسٹریمسٹ کو کبھی ملا؟ یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی دہشت گردی لیفٹیز نے کی ہے، سینٹرل ایشیا کو انہوں نے غلام بنا کے رکھ دیا، جتنی لبرلز نے کی ہے پوری دنیا میں آگ لگا دی، پوری دنیا میں کوئی جنگ اس وقت ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہمارا لبرل نہ ہو۔ آپ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں ایک ان پڑھ آدمی سے جس کو کسی نے بتایا ہے کہ تمہارے مذہب کی توہین ہوئی اور اس نے پتھر اٹھا کو کسی کو مارا، جس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں، نوبل پرائز نہیں دیتے اس کو، کہتے ہیں اس کو جیل میں ڈالو۔ اور جو ان سرکمسٹانسز میں رہ رہا ہے، جو اکانومی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی ذہن میں رہا ہے، صرف پڑھا لکھا نہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہ اس کو روٹی کے لالے بھی پڑے میں۔ جی پلیز۔ تو اس لیے یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ باقی کیا لیفٹیز کی طرف سے دہشت گردی نہیں ہوتی؟ کہ BLA والے کیا دہشت گرد نہیں ہیں؟ سیلف ڈکلیئر خود کو کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، اور ساتھ ہی وہ لیفٹ کی پولیٹکس کو بھی پیشگین رکھتے ہیں۔ وہ شہری کیا نام تھا اس کا جس نے کراچی میں یونیورسٹی میں دہشت گردی کی تھی، خودکشی دھماکہ کیا تھا، دیر واز ون آف، اس کی تو جسٹیفیکیشن دینے آ گئے تھے پاکستان کے سیکولرز، ایون لبرلز بھی۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ سوشلسٹ تو اگر کر رہے ہیں نا لیفٹ والے، ایون لبرلز بھی کہ نہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کے پیچھے کیا ہے۔ TTP والا دہشت گردی کرتا ہے، کبھی آپ کی طرف سے پوڈ کاسٹ یہ ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کو تو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت دہشت گردی جو آرگنائزڈ ٹیررزم اس وقت جو ہو رہا ہے وہ سیکولر ہو رہا ہے، وہ BLA، اس میں انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز شامل ہیں، سسٹمیٹک اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اداروں کے خلاف ہو رہا ہے۔ پاکستان، افواج پاکستان، ٹھیک ہے سیاسی ان کی جو سرگرمی ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں، میں بھی اس چیز پہ خوش نہیں ہوں، لیکن بہرحال ایک فوجیوں کی چوکی ہے، وہاں پہ سپاہی ہیں، دن رات وہ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ اس پہ حملہ کر دیں، آپ یونیورسٹیز پہ حملہ کر دیں، اس کے پیچھے آپ لوگ جسٹیفیکیشن ڈھونڈنا شروع، پھر کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ اصلی والے سوشلسٹ نہیں ہیں۔ تو ہمیں بتائیں نا کہ اصلی والے لیفٹیز دنیا میں کہاں ہوئے ہیں؟ جس ملک کی بات کریں آپ کو بتایا جائے کہ دنیا کے ہر ملک میں مارکسزم ناکام ہوا ہے، آگے سے جواب آتا ہے نہیں وہ اصلی والے نہیں تھے۔ ویئر آر دی اصلی والے، تاکہ ہم ان کے بارے میں بات تو کر سکیں کم سے کم۔ پاکستان میں ان کا کیا فیوچر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی میرا ایک TV پروگرام پہ، غالباً سما پہ، وہاں پہ ایک مارکسسٹ خاتون تھیں، وہ بڑا کلچر میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، میں نے اسے صرف اتنا پوچھا کہ آپ کے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے شادیاں ختم کرنی ہیں کیونکہ کلاس سسٹم کے آپ خلاف ہے، تو شادی بھی ایک کلاس ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اوپریشن ہے، ان خواتین پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے جو کہ شادی شدہ زندگی گزارتی ہیں۔ تو آپ نے جو ماڈل دیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مرد کوئی عورت کسی بھی کی عورت کے ساتھ زندگی گزاریں، آج یہاں گزاریں کل وہاں گزاریں، ڈزنٹ ریلی میٹر، جو ان کی اولاد ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، وچ آف کورس از ناٹ ٹو سے کہ وہ اپنے بچے پکڑے یتیم خانے میں دے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیں گے، اس کی ماں ہی پالے گی، لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ جو پروویژنس ہیں اس کو اکوموڈیٹ کرے گی۔ تو ابھی 2-4 یہ باتیں ہم نے کی ہیں اور لیفٹیز کو اتنا غصہ آ گیا، اپنا ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب مجھے بلاک کیا ہوا لیکن پھر بھی میرے بارے میں تبصرے کیے جا رہے ہیں اور باقی سارے لوگ بھی، کہ بھائی آپ کا تو ہم نے بھی کمیونسٹ مینیفیسٹو کھولا ہے، صرف کھولا ہے، ابھی تو اینگلز کی باقی باتیں ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ خاندان کے ادارے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس ملک میں کیا مستقبل ہو سکتا ہے کہ جب آپ دنیا کو یہ بتائیں گے کہ جب ہماری حکومت آ جائے گی تو ہم شادیاں توڑ دیں گے، نکاح توڑ دیں گے، حلال حرام سب کچھ ایک طرح کا ہو جائے گا۔
जो उन्होंने सीखा उनको भी फ्यूचर है, ये तो सिर्फ एक बात है। बाकी तो अभी जब वो इकोनॉमी वगैरह पे जाएंगे तो फिर तो कहानी सारी और है। अच्छा, लेकिन आप ये नहीं समझते कि इसकी वजह से इनका फ्यूचर तो नहीं है, लेकिन हमारी आज की जो यूथ है उनको ये बातें बड़ी अपील कर रही हैं और वो इसके ऊपर आ रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स पहले कभी नहीं सुने थे, पाकिस्तान में इसकी बात होने लग गई है। ए सेक्सुअल कहा जा रहा है लोगों को कि जी वो खातून ए सेक्सुअल है तो वो ना शादी करे। मैंने तो टर्म ही पहली दफ़ा सुनी, मैंने कहा ये मुझे वाकई नहीं पता कि ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन 38 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद ये लगता है कि कभी किसी से सुना नहीं है कि कोई ए सेक्सुअल जो है वो उसके अंदर है, तो उसका राइट है, उसको ना शादी करने दें आप। ठीक है, दो लोग रहना चाहते हैं इकट्ठे, वो रह लें, उसमें भी कोई उसमें नहीं है। लड़का भी साथ रहना चाहता है तो रह ले, लड़की भी साथ रहना चाहती है तो रह ले। अच्छा, ये सारा कुछ डॉक्टर मेहरब ने कहा, मुझे उस वक्त मेरी आंखें खुली कि एंड ही इज फ्रॉम लेफ्ट बाय द, जो आप कह रहे हैं जी मुस्तकबिल क्या है, ये लेफ्ट की। हाँ, तो मुझे लिबरल्स के भी डिफरेंट नहीं है। उस वक्त जो है वो मुझे आंखें खुली कि अच्छा इतना कुछ जो है वो उसके ऊपर काम किया जा रहा है और उसके ऊपर बोला जा रहा है, तो जब ये बातें हमारे कच्चे जहनों में पड़ेंगी तो वो तो इस तरह के ख्वाब देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि सिस्टम से बाहर निकल के, घर से बाहर निकल के, हॉस्टल्स में जाके पहले ही इतना बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है कि ये सारा कुछ सुनने के बाद कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो लोग उसके ऊपर आएंगे। तो वो बात कि इनका फ्यूचर तो नहीं है, लेकिन ये किस हद तक जो है इनकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं और किस हद तक ये हमारे बच्चों का ज़हन ख़राब कर रहे हैं। बहुत हद तक रिवर्स हो चुका है। एक ज़माना था कि इंटरनेट पे स्पेस ही नहीं की थी, क्योंकि यही हर चीज़ पे मोनोलॉग्स इनके, पॉडकास्ट इनकी, लेक्चर्स इनके, तो उससे बिल्कुल यंग जहन जो है वो मुतासर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी तादाद में रिवर्सल स्टार्ट हुई है, बड़ी पावरफुल सोसाइटीज़ यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हो गई हैं नौजवान स्टूडेंट्स की, क्योंकि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। और भी लोग हैं, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि तैमूर रहमान साहब, आप बड़े मार्क्सिस्ट हैं और आपको बड़ा अच्छा, आप पाकिस्तान में मार्क्सिज्म लेके आना चाहते हैं, हमें मुतासर करना चाहते हैं। गुफ्तगू में क्या प्रॉब्लम है, कैसर से बात करें। वो तो कहता है कि ये लाइव डिबेट करते हैं इस पर। मेरे रवैये मतलब कोई तशद्दुद नहीं है। महरूब ने डिबेट की थी, नतीजा सबके सामने है। वो अपना 2-4 और लोग हैं वो डिबेट कर चुके हैं। अब इनके पीछे एक बहाना कि नहीं हमारी लाइफ को थ्रेट हो जाता है, भाई डिबेट्स तो हो गई हैं, अब वो बहाना तो अब ख़त्म हो गया है। अब लोग इनसे पूछते हैं कि हमें जो आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो अपने आइडियाज़ को आप एक चैलेंजिंग माहौल में डिफेंड क्यों नहीं करते? लिबरलिज्म इतना ही अच्छा है तो आइए ना उसका एक केस प्रेजेंट करें। मार्क्सिज्म इतना ही अच्छा है तो बंद दरवाज़ों में क्यों भाई, या अपनी अपनी मर्जी की पॉडकास्ट में क्यों? अब जाइए बात कीजिए। तो लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि दे आर द कॉन आर्टिस्ट्स, दे ऑल आर द कॉन आर्टिस्ट्स। क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पे रेंटिंग कर रहा है, इमोशनल। मौलवी आसान टारगेट है, एक आदमी जिसके जो फाइनेंशियल हालात आ गए हमने डिस्कस किए। हालांकि यही मुसलमान, जब हम DHA की बात करें, कैवलरी की बात करें, क्लिफ्टन की बात करें, तो वहाँ पे इस तरह के बलवे नहीं होते। मुसलमान वही हैं, हालात बेहतर हैं, आसूदगी है, देयरफॉर रवैयों में वो तशद्दुद नहीं आता। तो ये ईजीएस्ट टारगेट्स हैं कि आप इकोनॉमिकली किसी को पीस के रखते हैं, लिटरली पीस के रखते हैं, और उसके बाद अगर उसके रवैये में आप थोड़ा तशद्दुद देखते हैं तो आप कहें कि यार तो है ना, मुसलमान हैं सारे ऐसे। ओपियम मैसेज है, रिलीजन जो मैसेज का ओपियम होता है वगैरह वगैरह, एक कार्ल मार्क्स के नज़रियात। यानी कहने का मतलब ये है कि पीपल हैव फाउंड आउट कि ये सारे कौन आर्टिस्ट हैं। वन ट्रिक पोनी अपनी अपनी पॉडकास्ट में बैठ के एक दूसरे को तारीफ़ें कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि आप डिबेट्स में आएँ, गुफ्तगू में आएँ, लाइव डिबेट नहीं करनी है, चलो वीडियोज़ एक्सचेंज करते हैं, आप बनाएं हम बनाते हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाए, पता तो चले ना कि आपके दामन में सच्चाई कितनी है। हम तो कहते हैं कि हमारे साथ बैठ के आप करें कि हिसाब किताब लगाएं, डेटा शेयर करते हैं कि एक्सट्रीमिज़म दुनिया में ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, किस फिक्री ग्रोह ने सबसे ज़्यादा दुनिया में कत्लो खून किया है, किस फिक्री तबके की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा बदअमनी रही है और आज भी है। लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये अगर गुफ्तगू में नहीं जाते हैं, डिबेट्स में नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दे हैव एब्सोल्यूटली नथिंग टू सेल, एंड उसकी वजह से एक बहुत बड़े पैमाने पर रिवर्सल हो रही है। अच्छा, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उस पर भी पूछना चाहूँगा। जो आप एक टीम बना रहे हैं और उससे आप कुछ चेंज लेके आना चाह रहे हैं, मैं वो जानना चाहूँगा। हम अहमद फौजान की तरफ थे अफ्तारी पे, वहाँ पे आपने बयान किया था, मैं वो भी ज़रूर जानना चाहूँगा। लेकिन अगेन मैं अपने पॉइंट पे आऊँगा और ये कहूँगा कि ये उन लोगों ने कर लिया है जो थोड़ा बहुत उम्र के उस हिस्से में हैं कि उनके ख़राब होने के चांसेस नहीं है। एक बच्चा जो अभी यूनिवर्सिटी में आया है वो नहीं समझेगा कि किस पॉडकास्ट में अपनी मर्जी का बंदे के साथ बैठा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। इनके पास आर्ग्यू नहीं है, क्योंकि उस उम्र के अंदर वो उम्र इतनी खतरनाक होती है कि उसके अंदर वैसे ही गुनाह अपील कर रहा होता है, उसके अंदर वैसे ही आप जो है वो उसकी तरफ नेगेटिविटी की तरफ जा रहे होते हो। आपको अपने पेरेंट्स बुरे लग रहे होते हैं, घर वाले बुरे लग रहे होते हैं, कोई किसी ने प्यार की बात कर दी आपसे, आप फौरी अटैच होकर उसके साथ आप उसमें आ जाएंगे। उन बच्चों को कैसे बचाना है सर? देखिए, एक तो जो पॉडकास्ट की कि उनको ही नहीं पता होगा, वो आपकी पॉडकास्ट तो देखेंगे,
کوئی باتیں سنیں گے تو صحیح کہ جو میرے پاس آ رہے ہیں یہ واقعی اپنے نظریات کا دفاع کیوں نہیں کرتے ہیں. وائی از اٹ ایزی فار دیم ٹو جسٹ ٹاک اباؤٹ مسلمز اینڈ اسلام؟ اپنے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ جو کریٹیکل کویسچنز ہیں، ڈیفیکلٹ کویسچنز ہیں، ان کو فیس کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کہ کس چیز کا ڈر ہے ان کو؟ ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا صرف یہ پوڈ کاسٹ ڈبیٹ سے حد تک کام نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے دی ریوائولسٹس، اس کے ذریعے ہم پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں پہنچ رہے ہیں. وہاں پہ جو اسٹڈی گروپس ہیں وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. ایسے اسٹڈی گروپس ہیں کہ جن کی ایجوکیشن ہی ایولیوشن پہ ہے، جن کی ایجوکیشن ہی جو یہ ازمز ہیں ان پہ ہیں، اور جو اسلامی عقائد ہیں ان پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اسلامک ہسٹری پہ اعتراضات، اس کے جواب ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو انیبل کرنا ہے. گون آر دا ڈیز کہ ون وے ٹریفک چل رہی تھی کہ آپ سیکولرزم آپ یا سوشلزم کے نام پہ اسلام بیشنگ کرتے رہیں، آپ کچھ بھی کرتے رہیں. وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب آپ ہمارے بچے کے پاس آئیں گے، ہمارا بچہ آپ کے جسے کہتے ہیں نا کچا چھٹا کھول کے سامنے رکھ دینا سب کے، آپ کے اسٹڈی سرکلز میں وہ یہ کرے گا. وہ آپ سے کمیونسٹ مینیفیسٹو کی ایک ایک لائن آپ سے پوچھے گا. لبرلزم کی آپ بات کرتے ہیں، وہ آپ سے انڈیویجولزم کی ریپرکشنز پوچھے گا کہ اس کی جو ریمیفیکیشنز ہیں جو ویسٹ کے اندر ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں، فرٹیلیٹی ریٹس کیوں گرے ہیں. وہ آپ ساری باتیں پوچھیں گے. وہ آپ سے پوچھیں گے کہ فرٹیلیٹی ریٹس ارریورسیبل ڈکلائن کی طرف کیوں چلے گئے ہیں. وہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کروڑوں لوگ جو دنیا بھر سے اکٹھے کر رہے ہیں یورپ کی صرف اکانومی کو صرف مینٹین کرنے کے لیے اس کی کیا وجہ ہے. وہ پوچھیں گے کہ انوویشن ڈیفیسٹ ساری جتنی زیادہ ترقی آج کل ہو رہی ہے فار ایسٹ سے آ رہی ہے، یورپ میں ساری ترقیاں کیوں رک گئی ہیں، واٹ ہیپنڈ. وہ جو ایک زمانہ تھا نا کہ آپ کے پاس کھلا میدان تھا، وہ نہیں ہے اب. That's اچھا، یہ جو تیاری آپ کروا رہے ہیں اور یہ جو آپ کی ٹیم ہے ابھی کتنی تعداد ہے اور کس تعداد تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اور جس سے یہ باتیں پوڈ کاسٹ میں بتانے والی نہیں ہے. اچھا میں نے تو صرف بتایا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. اب کس حد تک ہم کر چکے ہیں اچھا بس wait and see. چلے کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ تو ساری زندگی کا کام ساری ہے زندگی کا انشاءاللہ. تو ایسا ہی ہے. یہ تو دیکھیں نا، پھر پنجے صحیح گاڑے ہوئے نا، میں یہی کہہ رہا تھا. یہ تو آدم علیہ السلام سے کی پیدائش سے پہلے سے سلسلہ چلا ہوا ہے، تو یہ تو رہنا ہے. اٹس گونا اسٹے دیئر. تو چلتا رہے گا یہ چلتا رہے گا. اچھا، میں تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. محرب کیونکہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، میں نے کہا آپ بینگ ڈاکٹر بتائیں، آپ اتنا اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہی ہیں ہم جنس پرستی کو. انہوں نے کہا کہ یہ نیچرل ہے. اچھا، مجھے جب مذہب کوئی بات کسی سے منع کر دیتا ہے تو اتنا وہ نیچرل تو بات رہ ہی نہیں جاتی. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ؟ دیکھیں، جب یہ حضرت اکثر کی بات کہا کرتے ہیں ڈاکٹر محروب، پر ہیئر از اے تھنگ، جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نیچرل ہے، واٹ ڈز دیٹ ایکچولی مین؟ کسی چیز کے نیچرل ہونے سے مراد آپ کی یہ ہے کہ جو نیچر ہے اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، یعنی کہ جو اینیمل ورلڈ ہے مثال کے طور پہ، یا نیچرل سے مراد آپ کی یہ ہے کہ یہ آپ کی ٹینڈنسیز نیچرل بایولوجیکلی گراؤنڈڈ ہیں؟ اگر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بایولوجیکلی گراؤنڈڈ ہیں، وی نو کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز گئی جین. وہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹ جین بھی نہیں ہے، بٹ یو ڈونٹ نیڈ اے اسٹریٹ جین، اس لیے کہ آپ کی پیدائش، ہم سب کی پیدائش، دنیا میں اربوں انسانوں کی پیدائش وہ اسٹریٹ ریلیشن شپ سے ہوتی ہے، گے ریلیشن شپ سے نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ہے نورم. اب ہمیں جین چاہیے ہوگی ایکسیپشن کے لیے. کیا وہ ہے؟ وہ تو نہیں ہے. اور اگر دوسرا آرگومنٹ ہے کہ اس کو نیچرل اس لیے کہیں کہ یہ نیچر میں ہوتی ہے، تو نیچر میں تو انسیسٹ بھی ہوتا ہے، جانور کرتے ہیں. نیچر میں تو مرڈر بھی، قتل بھی ہوتا ہے. مرڈر تو نہیں کہیں گے اسے، جانور ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں. نیچر میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیریٹوریل وارفیئر ہوتی ہیں، بھیڑیوں کے آپس میں ایریا تقسیم ہوتے ہیں، ایک گروپ دوسرے کے علاقے پہ قبضے کر لیتے ہیں. تو اگر یہ آرگومنٹ ہے تو پھر یہ سارے کام بھی جائز ہو جائیں گے. یہ کیا آرگومنٹ ہے کہ یہ نیچر میں ہوتا ہے دیر فور اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیں؟ آن واٹ بیسس؟ ایشو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا ڈاکٹر محروب ایم بی بی ایس کیا انہوں نے کیا ہے، بٹ واٹ آئی ڈو نو از کہ ہز سائنس از ویری ویری پور. ایک اور جگہ پہ بھی انہوں نے جا کے کچھ کہہ دیا ایسا کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے پہلے عورت ہوتا ہے اور بعد میں مرد بنتا ہے. ہاں، یہ ہر پوڈ کاسٹ میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہر مرد پہلے لڑکی ہوتا ہے. اس میں میرے میں بھی کہا، یاسر جنجوا صاحب کے پوڈ کاسٹ میں بھی یہی والی بات کہی کہ پہلے لڑکی ہوتا ہے. بلکہ وہ فاروق وڑائش صاحب کے بھی پوڈ کاسٹ میں یہی والی انہوں نے بات کہی تھی کہ جی پہلے جو ہے وہ لڑکی ہوتا ہے. میں وہاں پہ جا کے میں نے عرض کیا تھا وڑائش صاحب کے ساتھ کہ these are grossly out of date ideas. یہ ختم ہو چکی ہیں باتیں. کسی زمانے میں ایک assertion ہوا کرتی تھی، but that's gone. سائنس بڑی آگے نکل چکی ہے. لیکن یہ لوگ جیسے ابھی تک کمیونزم کے زمانے میں اسٹک ہے نا، کہ جیسے وہ آج بھی ریلیونٹ ہے، یہ ایسے ہی اس زمانے کی سائنس پہ بھی اسٹک ہیں. they haven't updated themselves. اور دوسری بات یہ جو کہنا کہ یہ نیچر، یہ اصل میں یہ کنزی کی ریسرچ آئی تھنک 1947 اراؤنڈ اس ٹائم کی،
جس کو کسی نے نہ کوئی اپڈیٹ کیا، نہ کسی نے دیکھا کہ 10% جو ہومو سیکشول ریلیشن شپ ہے یا جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، دیر فور یہ نیچرل ہے. وہ بھی جانوروں میں تو انسیسٹ بھی ہوتا ہے. میں نے اور کتنی باتیں بتائی، حالانکہ وہ بھی جو کنزی کی ریسرچ ہے وہ بھی ساری ویلڈ نہیں ہے، اس کے اندر بھی بڑے بڑے فلوز ہیں، لیکن وہ ہمارا سے ٹاپک نہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن کوئی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ہیو ٹو ایکسپلین کہ نیچرل سے کیا مراد ہے. اگر نیچرل سے مراد ان کی یہ ہے کہ ٹینڈنسیز وائز ایسی چیز جو کہ بایولوجی میں گراؤنڈڈ ہے، لیٹ اس نو. اور اگر اس کی مراد یہ ہے کہ یہ نیچر میں ہوتی ہے، تو پھر نیچر میں جو کچھ ہوتا ہے اب اس کے آرگومنٹ سے وہ سارا کچھ جائز ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا دوسرا وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے بڑا غلط کیا، آپ کی پوری ایک ٹیم ہے جو میمز بناتی ہے، اور بات جو ہوئی آپ سے وہ یہ ہوئی کہ مذاق میں آپ نے کوئی شادی کا پوچھ لیا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ میں تیسری شادی جو ہے وہ تیسری بیوی بنوں گی کسی مولوی کی، تاکہ میرا نمبر لیٹ آیا کرے، جو میں رات میں ایک دن میرا نمبر آیا کرے. تو اس کے اوپر وہ سارا کچھ کاٹ دیا. انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں پوچھا میرے سے انہوں نے، یاسر جنجوا نے، تو اس کے اوپر میں نے کہا کہ جی اگر 24 گھنٹے رہنا پڑے، میرے پاس کوئی موبائل کوئی چیز نہ ہو، تو میں ان کے ساتھ اس لیے رہوں گی کہ انفارمیشن کا وہ آئے گا. تو اس کے اوپر اتنا کچھ مجھے وہ دلہن کے اس میں بنا کے، وہ واقعی آپ کی ٹیم نے کیا تھا؟ دیکھیں، ایک آدمی جو کوشش کر رہا ہو کہ پاکستان میں ہم 500,000 سائنٹسٹ، فلاسفرز، ٹیک ڈیولپرز، اے آئی ڈیولپرز پروڈیوس کریں، انڈیجنس سائنسز کو ہم فروغ دیں، ایکسپلور کریں ایونیوز کے میٹا فزکس کو سائنس کے اندر کیسے انکلوڈ کیا جا سکتا ہے، یا کیسے اس کو ایکسکلوڈ کیا گیا، ہاؤ ڈو وی انڈو دا پروسیس. صدیوں کا ایک کام ہے. اس آدمی کو جب آپ محدود کریں نا کہ اس کا گروپ ہوگا، یہ میمز بناتا ہوگا، ہمیں شرم آنی چاہیے. ہمیں شرم آنی، کوئی ایٹ لیسٹ ایکڈیمک لیول پہ ہمیں میٹ کریں. وہ 2-3 کٹنگز کر کے وہ میرے پاس بھی آئیں، میں نے تو اس کو انجوائے کیا. اس کا پورا جو مجموعی اس کا جو کہتے ہیں نا مرکزی خیال، وہ یہ تھا کہ اپیرنٹلی میری رغبت ہو گئی ہے ڈاکٹر محروب سے، حالانکہ میں ہم جنس پرستی کو حرام سمجھتا ہوں. ہم دو مردوں کی آپس میں کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر 1 اس کو سارا لائٹلی لیجیے گا. نہیں میں لائٹلی لے رہا ہوں. مجھے انہوں نے آف کیمرہ یہ بھی کہا تھا کہ ہاتھ بھی ملا لیا میرے سے کیسر احمد راجہ صاحب نے، اور کہا کہ کیونکہ آپ خواجہ سرائے ہیں تو مجھے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. میں نے یہ کہا نہیں ہے، لیکن میں تو آن کیمرہ کہتا ہوں. احمد فوزان صاحب کی پوڈ کاسٹ میں نے بتایا تھا کہ یس وی ڈیڈ شیک ہینڈ، کیونکہ میں کسی بھی مرد سے ہاتھ ملانا میں برا نہیں سمجھتا. وہ تو مرد نہیں، وہ ان کا کہنا ہے میں خواجہ سرا ہوں. ان کا کہنا اپنے بارے میں کل کچھ اور ہو سکتا ہے. اوکے، اٹ ڈزنٹ مین آئی ایم گونا ایکسیپٹ دیٹ. صحیح. کل وہ اپنے آپ کو کہنا شروع کر دے میں پاکستان کا صدر ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ان کو مسٹر پریزیڈنٹ کہنا شروع کر دوں گا. ریئلٹی ڈزنٹ چینج. تو اس لیے یہ چیز جو ہے جو ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مرد ہیں. اچھا وہ جو میم کی ساری بات، میم آپ کے پاس آئی، آپ نے انجوائے کیا. میں نے تو اسے کہا جی بیوٹیفل ایڈیٹنگ، اور مجھے میرے ساتھ شیئر کی ہے یہ شہزادی رائے نے، جو ان کا اپنا بندہ ہے. اوکے. شہزادی رائے نے مجھے ٹیگ کر کے، وہ پورا مرکزی خیال یہ بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ انجینئر صاحب کہ میں نے کوئی میری ٹینڈنسیز تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انجینئر کیا پتہ نہیں میں انجینئر صاحب کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، تو اس پہ کسی نے کوئی انڈیا کا گانا لگا دیا. اور اس کے بعد پھر میرا آئی تھنک پنجاب یونیورسٹی میں گرمی بہت زیادہ تھی، اور اسپیچ کے دوران کچھ نعرے وغیرہ لگ رہے تھے، تو میں نے اس موقع کو جانتے ہوئے وہ ٹیشو پیپر سے اپنا پسینہ صاف کر رہا تھا. اس کے اوپر انہوں نے پتہ نہیں میرا انتقام دیکھے گی وہ سارا کر دیا. بیوٹیفل ایڈیٹنگ، بریلینٹ ورک. تو میں نے بھی دیکھ کے میں ہنس پڑا. شہزادی رائے کو بھی میں نے یہی لکھا کہ بڑی اچھی ایڈیٹنگ ہے. اب اس پہ اور آئی تھنک مجھے جو کلپ بھیجا گیا اس میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے شیئر ہی میرے گروپ نے کیا تھا. تو اب میں یہی کہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ یہ دکھا دیں وہ کون سا میرا گروپ ہے جس نے سب سے پہلے یہ شیئر کیا تھا. میں پھر ان لوگوں سے جا کے پوچھوں کہ آپ خود کو کیوں میرا گروپ کہتے ہیں اور کیوں آپ نے ایسی باتیں کی ہیں. یا میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ پھر جھوٹ بولنا بند کر دیں. اوکے سر، جو میں نے پہلے بات کی تھی، اے سیکشول ٹائپ کوئی فینامنا کوئی ہوتا ہے بیہیویئر؟ دیر از اے پاسبلٹی، انڈیویجول لیول پہ ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کی سیکشولیٹی کی طرف رغبت نہ ہو، دیٹس پاسبل. لیکن وہ کوئی ڈفرینٹ کمیونٹی نہیں ہوتی، یا وہ ایسے نہیں ہوتے جو کہیں کہ نہیں ہم شادیاں نہیں کریں گے ویسے تعلق رکھیں گے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی دے آر ناٹ انکلائنڈ ٹورڈز سیکولر ریلیشن شپس. تھوڑے سے دنیا میں لوگ ہیں ایسے، یہ ہو سکتا ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خیالات سے بھی اختلاف ہے آپ کو؟ ان کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ان کو؟ وہ تو لوگ تو ان کو بڑا مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جتنا شاندار انہوں نے کام کر رہے ہیں، وہ جتنا انہوں نے آسان کر دیا دین کو، جتنی وہ تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارے یہاں پہ مفتی اور عالم دین اتنا کام نہیں کر سکے. دیکھیے کسی بھی آدمی سے آپ مکمل طور پہ اتفاق یا اختلاف نہیں کر سکتے. انبیاء کا معاملہ اور ہے.
تو میں اب انجینئر صاحب سے کہوں کہ نہیں مجھے ان سے اختلاف ہے 100%، تو ظاہر سی بات ہے ان کی بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں. میں کہوں کہ مجھے ان سے اتفاق ہے تو جن باتوں سے مجھے اختلاف ہے بھائی ان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا. میرا کسی جگہ پہ آپ کو انجینئر صاحب کے بارے میں یہ ویو نہیں ملے گا میرا کہ وہ جو بابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کچھ ایسی بات کرتے ہیں، سوائے ایک کمیڈک ٹائپ ہلکی پھلکی ایک پوڈ کاسٹ تھی جس میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ انجینئر صاحب کا پتہ نہیں، وہ انجینئر صاحب کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا نام لے کے یہ ویوز لیتا ہے. میں نے کہا اگر یہ معیار ہو تو انجینئر صاحب کو بابوں کا بڑا مرید ہونا چاہیے کہ بابوں کا نام لے کے ویوز لیتے رہے ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں بابوں کے بارے میں دیٹس ناٹ مائی کنسرن، میرا اس پہ کوئی تبصرہ بھی نہیں ہے. میرا ایشو یہ ہے انجینئر صاحب سے کہ پاکستان میں جو سیکولرائزیشن کی ڈرائیو ہے اس کے اندر ہمیں ایک نیکسس نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ تیمور رحمان صاحب اسلامک اسکالرز کے ساتھ نہیں بیٹھتے، سید مزمل صاحب، شہزاد غیاث صاحب، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ایوائڈ کرتے ہیں کسی بھی ایک جو آرتھوڈاکسی کو پروموٹ کرنے والا آدمی اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے. آپس میں سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور حسن علیہ صاحب کا نام میں اسپیسیفکلی سے لے رہا ہوں کہ وہ خود کو لبرل یا سیکولر بھی نہیں کہتے، وہ تو بیسیکلی غامدی صاحب کے کیمپ کے ہیں. وہ بھی کسی اور کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سو مائی کویسچن از کہ اگر آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو نیشنل لیول پہ پاکستان کا جو اسلامک سسٹم ہے اس کو ختم کر کے ایک سیکولر سسٹم لے کے آنا چاہتے ہیں، آپ ان کی مشترکہ فیورٹ ڈارلنگ کیوں ہیں؟ سب آپ کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں اگر دین کا کام کرتا ہوں تو میری پہچان ہوگی کہ میرے مقابلے میں کون کھڑا ہوا ہے. ہر انسان کی ہی پہچان ہونی چاہیے، میرے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے. انجینئر صاحب کہتے ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں، ہر مسلک کے علماء ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو پاکستان سے ریلیجس آرتھوڈاکسی کو ختم کر کے یہاں پہ سیکولرزم لے کے آنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیا مطلب یہ اتفاق سے ہو رہا ہے سارا کچھ؟ پھر میرا ان سے دوسرا بڑا پرابلم یہ ہے کہ صرف یہ لوگ نہیں بلکہ وہ ایتھیسٹس، اسلاموفوب ایتھیسٹس، بلاسفیمرز، ان کے بارے میں بھی اچھی باتیں کیا جاتے ہیں بیچ بیچ میں، ان کے بارے میں بھی وہ جا کے کامنٹ کہیں کر دیتے ہیں. اب آپ کی 20-25 لاکھ کی فالوئنگ ہے، آپ کا کامنٹ ایک میٹر کرتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم سارے بچے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ آپ کے کامنٹ سے کس کو پروموشن مل رہی ہوتی ہے. مجھے انجینئر صاحب سے یہ پرابلم ہے کہ آپ خود کو رکھیں، بابوں کی حد تک رکھیں، فلاں کی حد تک، وہ ٹھیک ہے، فائن، کیپ آن ڈوئنگ دیٹ، نو پرابلم. لیکن جب آپ سیکولرزم کو پروموٹ کریں گے، جب آپ لینن کو ملائیں گے جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات کے ساتھ، I'm gonna call him out. یہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. جب وہ یہ شروع کر دیں گے کہ یہ امریکہ جو کر رہا ہے تم غلام ابن وہی آپ غلام ابن غلام ہیں، ہم نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا میں ظلم کا نظام ختم ہونا چاہیے. ساری زندگی حسین بن علی نے کیا کیا، حسین بن علی وہ کر کے تقریریں. ابھی جب اسرائیل کا فلسطین پہ بات آ رہی ہے تو نہیں یار ان لوگوں کو نا پارٹیشن پلان مان لینا چاہیے تھا، نہیں وہ حافظہ اللہ، وہ کیا ان کا جو ہے آئرن ڈوم سسٹم اور یہ وہ ساری باتیں، اور آگے سے نہیں. وہ تو میں ایک کانٹیکس میں بات کر رہا تھا. وہ کسی کانٹیکس میں بات کرنا انسان کو شرم آنی چاہیے نا، کہ اگر انسان کے منہ سے غلط بات نکل ہی گئی ہے اگر 1 منٹ کے لیے، پہلی بات ہے کہ ان کے منہ سے غلط باتیں نہیں نکلنی چاہیے، لائیو بھی غلط باتیں نہیں نکلنی چاہیے. اس لیے کہ ایک لائیو وہ ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں ایمان یونین والے، اوپن ہے، جو مرضی آ کے بات کر لے. دوسرا لائیو ان کا ہوتا ہے کہ ان کے لائیو آنے سے پہلے بندے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، ان کے انٹرویو کیے جاتے ہیں کہ بندہ صرف وہاں پہ وہ آنا چاہیے جو ہماری مرضی کا ہو، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو چیلنجنگ بات کر دے. سلیکٹ کر کے پھر آپ فلٹر کر کے چھاننی پوری لگا کے آپ ایک بندہ لے کے آتے ہیں کہ میں نے، آپ کو پتہ ہوتا ہے اس کا سوال کیا ہے، آپ کے پاس تیاری کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن چلے پھر بھی مارجن ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ کے منہ سے اگر غلط بات نکل گئی، یہ فائن، اپولوجائز، اس میں کیا غلط بات ہے. لیکن وہ ایک دفعہ ان کے منہ سے، حضرت کے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے وہ اس پہ پکے ہو جاتے ہیں. ابھی ان کی ریلیجس باتیں میں اس کا لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان کی ریلیجس باتیں میں چاہتا ہوں کہ جو ریلیجس لوگ ہیں وہی اس کو ڈیفائن کریں. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری فیلڈ ہے نا سیکولرزم، تو مجھے پتا وہ کتنا غلط کرتے ہیں. جب ریلیجس لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ریلیجسلی غلط کرتے ہیں، دین وی شوڈ ٹیک نوٹس آف دیٹ، اس لیے کہ وہ ان کی فیلڈ ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہماری ایمان یونین میں ہماری بڑی اچھی بہن ہے علینا علی، بڑے عرصے سے وہ انجینئر صاحب سے کہہ رہی ہیں کہ ہماری بات سن عزت اور احترام سے. وہ اسماعیلی سسٹم سے مسلمان ہوئی ہیں، آغا خانی سسٹم سے چھوڑ کے آئی ہیں، مسلمان ہیں، لائف تھریٹس ہیں، کیا کیا ان کو کس طرح سے ان کو ہرڈن کو اور ان کی فیملی کو کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. لیکن وہ شیرنی کی طرح ڈٹی ہوئی ہے کہ بس میں بس مومنہ ہوں تو میں مومنہ ہوں. کسی آدمی نے انجینئر صاحب کے پاس جا کے جو کہتے ہیں نا میں اپنا ہر مسلمان کو مفتی ہونا چاہیے، میں مانتا ہی نہیں ان چیزوں کو، ہر بندہ فتویٰ دے دیا کرے. کسی آدمی نے ان کے پاس پیپر بھیجا کہ کسی اس اسماعیلی لڑکے سے شادی کرنے کی اجازت ہے، انہوں نے کہا جی بالکل اجازت ہے، سارے فرقوں کو اجازت ہے. او بھائی، جو لوگ وہاں سے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے امام
جب خدا سے دعا مانگتے ہیں تو اپنے امام کی طرف اس کا چہرہ امیجن کر کے وہ اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ شرک کے خلاف کام کر رہے ہیں, بابوں کے خلاف کام کر رہے ہیں. جو زندہ بابا ان کا ایسا بڑا ہے جس کو وہ خدا کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ماننے والوں سے شادیاں جائز ہیں. اب یہ جتنے شادیاں اس طرح کی جو ہوں گی یہ سارے کے سارے حرام کے رشتے ہیں. یہ گناہ جاریہ جو انجینئر صاحب کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے, اینڈ ہی ہیز نو پرابلم ود دیٹ, صرف اس لیے کہ بھائی میں مفتی ہوں, بس میں نے کہہ دیا تو بس میں نے کہہ دیا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ اگر یہ ریلیجس باتیں پکڑنے پہ آ جائیں تو انجینئر صاحب ول ہیو اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم, بٹ دیٹس ناٹ مائی فیلڈ. میری فیلڈ ہے سیکولرزم, ایتھیزم, اسلاموفوبیا. جب وہ ان لوگوں کو پروموٹ کریں گے ہم گونا کال ہم آؤٹ. اس پہ چپ رہنا گناہ ہے اور میں گناہ کر نہیں سکتا. اور جو بھی کرے گا, جو بھی کرے گا. اچھا, اس ویڈیو کے بارے میں آپ نے ایک بات بتائی ہے, ہم بچپن سے اور بھی بہت کچھ سنتے چلے آئے ہیں کہ ان کے امام کے آگے جو ہے وہ بیٹیاں اپنی ساری لٹا دیتے ہیں بالوں کے اوپر سے, جس کو سلیکٹ کریں وہ لے کے چلے. یہ باتیں بھی سچ ہے. میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں لینا علی سے آپ کی پوڈ کاسٹ ارینج کرا دیتا ہوں. یو ول بی امیزڈ کہ وہاں پہ کیا ضرور کروا دیں, کیونکہ پتہ چلنا چاہیے. اگر وہ اس پہ یہ ہے کہ وہ پتہ چل جائے. اچھا, اب ساحل ادیم صاحب ٹھیک کام کر رہے ہیں, ایک دم سے آئے مطلب 2-3 سال کے اندر, اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی شہرت بھی کہہ لیں آپ, اور بڑا نوجوانوں نے پسند بھی کیا. اچھا, بچپن سے خیر پورٹلس تو سنتے آئے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے کہ اچھا کوئی ٹائم ٹریول ہو, کوئی اس طرح سی چیزیں جو ہے وہ ہوں. ان کے تھاٹس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں جو پورٹل وغیرہ والی باتیں ہیں میرا اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. دلچسپی نہیں ہے, یا آپ نے ریسرچ نہیں کی, یا آپ اگری نہیں کرتے؟ دیکھیں میں ایک ہوتا ہے نا کہ جسے کہتے ہیں کہ رج کھان دیاں گلاں, اور ایک ہوتی ہے کہ شام کی روٹی کیسے پوری کرنی ہے. ٹھیک, میرا جو ویو ہے, اور جو ساحل بھائی کام کریں وہ بڑا اچھا ہے, لیکن میرا ویو ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ اس وقت امت جس کرائسس پہ آئی ہوئی ہے, ہمیں اس وقت فوری طور پہ اپنے سلوشنز کی طرف جانا چاہیے. جب ہم چلے جائیں نا, وہ جو رائز اینڈ پیک آف بغداد کا ٹائم تھا, تو یہ اس زمانے میں ہم یہ تجربے کریں کہ پورٹلز کیا ہوتے ہیں, قرآن کی اور کیا تشریحات کی جا سکتی ہیں. شور, but right now there is no material benefit of that. لیکن اس کے باوجود میں اس چیز کے حق میں اس لیے ہوں کہ اگر آپ نے جو بھی کہا, مسائل بھائی غلط بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں, ہر انسان کی اپنی ایک اسی ریسرچ ہوتی ہے, اور یہی ایمانداری ہوتی ہے کہ آپ اوپنلی سامنے لوگوں کے رکھتے ہیں. وہ غلط بھی کہیں ٹھیک بھی کہیں, تو ایٹ لیسٹ انہوں نے لوگوں پہ ایک ریسرچ کا دروازہ کھول دیا ہے کہ اب کم سے کم وہ فلموں پہ تبصرہ کر کے اپنا وقت تو ضائع نہیں کر رہے, کسی اور چیز پہ تو نظر وقت ایک کنسٹرکٹیو کام میں لگ گئے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن ساحل بھائی کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ ان کا طرز تخاطب سے اختلاف کر لیں, آپ ان کی ایگریشن سے کہہ لیں کہ نہیں میرے خیال میں وہ اس سے بہتر بات کر سکتے, ساری باتیں. 1-2 بار میں نے بھی اختلاف کیا, 2 باتوں پہ ہمارا اختلاف ہے بھی. لیکن جب بھی ساحل ادیم سے اختلاف کیا جائے, جو میرا اپنا تجربہ ہے, ساحل ادیم کے حق میں ہمارے جو آرتھوڈاکس نارمل جو مسلمان ہیں وہی لوگ آتے ہیں, اور وہ اچھی بات ہے. ہمارے بچے کو ہمارے 2 کیمپس تو نہیں ہیں, کئی باتوں میں میرا اختلاف ہوگا, تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ اگر میری کسی بات پہ اگر کوئی مس انٹرپریٹ کی گئی ہے, یا ساحل بھائی کی بات مس انٹرپریٹ کی گئی ہے, تو ان کی بات کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کرنے والے, ان کے نقطے کا دفاع کرنے والے وہ ہمارے مسلمان بچے ہوں. یہ بات مینشن کرنے والی ہے نہیں, کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا. لیکن میں مینشن اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس کیٹیگری میں انجینئر صاحب اور غامدی صاحب کو نہیں لے کے آ سکتا, کیونکہ ان کے کام پہ جب بھی تنقید کی جائے آپ کو اعتراضات سیکولر سے ملتا ہے. تو اس لیے میں, چونکہ آپ نے اس سوال کے تسلسل میں پوچھا, تو میں یہ ڈفرینشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ساحل بھائی سے آپ جتنا مرضی اختلاف کریں, ان کی جو آڈینس ہے, ان کا دفاع کرنے والی آڈینس, وہ ایک اسٹینڈرڈ مسلم ہے. انجینئر صاحب کا یہ معاملہ نہیں ہے. ان کا دفاع کرنے والے سیکولرز, ایتھیسٹس وہ لوگ ہیں. غامدی صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے, ان کے ساتھ آپ قادیانیوں کو بھی ایڈ کر دیں. تو اس لیے یہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ نہیں ہیں. یہ قادیانی کیوں پیچھے پڑ گئے ہیں آپ کہتے قادیانی بھی پیچھے پڑ گئے ہیں؟ گیس کریں. مجھے اس لیے نہیں پتا, کیونکہ قادیانیوں کا سب سے بڑا اعتراض, آئی ڈونٹ نو مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, قادیانیوں کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. ہم کسی ٹی وی پہ جا کے بات نہیں کر سکتے, ہم اپنی عبادت نہیں کر سکتے, ہماری عبادت گاہیں اس طرح سے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم سچے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ایک دیوار کے ساتھ لگا کے رکھا گیا ہے. ویسے اگر آپ سمجھیں کہ یہ سوال نہیں کرنے والا تھا تو ہم اسے کٹ بھی کر دیں گے. نہیں بائی آل مینس کیوں نہیں, تو اچھی باتیں ہیں یہ, بلکہ جو اپنا جملہ بھی بیچ میں رکھیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم کٹ کر. ہاں نہیں, وہ میں تو رکھوں گا, اگر آپ نے مجھے اجازت دی ہے تو پھر تو یہ سارا ایسے ہی جائے گا. لیکن قادیانیوں کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ ایکڈیمک لیول پہ سمجھنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ عوامی لیول پہ ہے, اور وہ اس چیز کو کیچ بھی کرتے ہیں, اور جو عوامی لیول پہ بھی ہے وہ بھی اس چیز پہ ہے عام طور پہ کہ تم لوگوں نے اپنا ایک نبی بنا لیا ہے, تم دائرہ اسلام سے خارج ہو. لیکن اب جیسے جیسے اس ڈبیٹ میں
انٹلیکچولی اوپر جائیں گے آپ کو وہاں پہ ڈبیٹ کی جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ملیں گے. مثال کے طور پہ بھائی آپ نے اپنا ایک نبی بنا لیا ہے, بھائی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا ہے, تو ہم یہی کہتے ہیں نا بھائی لکم دینکم ولی دین, آپ کا اپنا, آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے. تو آپ نے اگر نبی بنا لیا تو خدا تو نہیں بنایا, ہم یہی کہیں گے یہ آپ کا اپنا سسٹم ہمارا. مسئلہ یہ ہے کہ عیسائی ہماری ٹیریٹری کو کلیم نہیں کرتے, اور ہم عیسائیوں کو نہیں کرتے, رسپیکٹفلی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ پہ سچے ہوں گے, ہم اپنی جگہ پہ سچے ہیں. قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسکلوسیولی ہم مسلمان ہیں, آپ کافر ہیں. اب یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ پوائنٹ ہے کہ ان کی جو اسکرپچر ہے, جو ان کی کتابیں ہیں, روحانی خزائن وغیرہ, وہاں پہ باتیں بڑی کیٹیگوریکلی لکھی ہوئی ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہے وہ ایسے دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ نہ صرف یہ کہ ابھی تو ہے نا, اس کا جو پچھلوں پہ جو رکھتا تھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے, وہ ایمان بھی آپ کا جاتا رہا. تو ہم اس لیول پہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا, وی ڈس ایگری ود دیٹ, بٹ دا کاسٹ آف دیٹ ڈس ایگریمنٹ از کہ اب آئدر آپ مسلمان ہوں گے یا ہم ہوں گے. تو یہ بات نہیں کرنے دی جاتی. پارلیمنٹ میں آپ کو کتنی بات کرنے دی گئی ہے, اب کھلا آپ کو ماحول دیا گیا ہے, وہ ساری پبلیکیشنز بھی ہیں, بربیٹم سب موجود ہے وہاں پہ کہ آپ اپنا کیس وہاں پہ ہارا ہے. اب اس کے بعد دو ہی باتیں ہیں کہ ادھر ہم آپ کو مسلمان مان لیں جس بیس پہ ہم کافر ہو جاتے ہیں, اور جو ہماری عورتوں کو گالیاں دی گئی ہیں وہ تو میں مینشن بھی نہیں کر سکتا, اور یہ ان کے عام لوگوں نے نہیں دی ہیں. یہ بڑی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عام مسلمان قادیانیوں کو گالیاں دیتا ہے, عام مسلمان دیتا ہے, چلے پڑھا لکھا نہیں ہے, چلے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا آئیڈیل ریپرزینٹیو ہے. آپ کی طرف سے گالیاں وہ دے رہا ہے جس کو آپ نبی کہہ رہے ہیں. ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن, کمپیریزن کیا ہے؟ اس لیے ان کا جو معاملہ ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے. اب میں نے دو چار چیز باتیں جو ہیں وہ کچھ ڈفرینسز ہیں, میرا ایک ویڈیو آنے والا ہے, ممکن ہے جب تک یہ پوڈ کاسٹ آپ کی آنر ہے تب تک وہ آ چکے, کہ آئی ہولڈ دا ویو کہ ڈاکٹر عبدالسلام کا جو نوبیل ہے وہ ہی ڈزنٹ ڈیزرو دیٹ, یہ فراڈ ہے بیسکلی, کوئی سائنٹیفک کنٹریبیوشن نہیں ہے. اب ایک بہت بڑا دعویٰ ہے تو اس کا ثبوت بھی میں نہیں دینا ہے, اور ثبوت بھی ایسا دینا ہے کہ جو ویریفائبل ہو, تو میری ذمہ داری میں کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. اس سے پہلے وہ جو ہوا وہ قائد اعظم یونیورسٹی پہ جو ایک اسلام سائنس فیسٹ کوئی ہونے والا تھا, مجھے بھی اس پہ اعتراض ہوا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ قادیانی ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے قادیانی ہونے کی وجہ سے پاکستان کو سرو کرنے سے انکار کیا. اب یہ سمجھ میں آنے والے پوائنٹس ہیں, آپ ایٹ بیسٹ اس پہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. وہ قادیانیوں کے جتھوں کے جتھے آنا شروع ہو گئے, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, تم لوگ. میں آپ کو ایگزامپلس دے رہا ہوں کہ ایڈورڈ سنوڈن مثال کے طور پہ, جو امریکہ کو اس نے سرو کرنے سے انکار کیا, وہ امریکہ اس کو آنر تو نہیں کرے گا. وہ نہیں, اس نے دیکھو پنٹیک بنائی, اس نے دیکھو اپنا یہ کیا نام ہے سپارکو بنائی, تم لوگوں نے قدر نہیں کی. تو بندہ پوچھے بھائی اس نے حکومت پاکستان پہ قبضہ کر کے یہ ساری چیزیں بنائی تھیں, کسی نے آنر کیا تھا تو نا, چیف سائنٹیفک آفیسر بنایا تھا تو یہ ساری کام کیے تھے نا, ہم نے تو ہمیشہ ریگارڈ دیا ہے. ہم تو آپ کا لیفٹیز اور لبرلز کا مشترکہ ولن جنرل ضیاء نے بھی سب سے اعلیٰ سول ایوارڈ دیا ہوا ہے عبدالسلام کو 1979. اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے باوجود وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں پاکستان سے بس. اس کے بعد 2-3 نوٹیبل چیزیں آتی ہیں. ایک میں نے یونیسکو کا ڈائریکٹر جنرل بنا تھا, اسے پتہ نہیں پاکستان کی کیا خدمت ہونی تھی, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کی کیا خدمت ہوتی ہے اس سے. اور دوسرے کوئی آئی تھنک مری کے علاقے میں کچھ کالجز بنے ہیں, اس کی تفصیل میں جاننا چاہوں گا وہ مزید کیا ہے. تو ایک آدمی اپنے ریلیجن کو بیس بنا کے, اور ریلیجن اس کا کیا ہے, بھائی ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے آپ کا یہ ویو کہ جسے آپ نبی کہتے ہیں کربلا اس کی سیر گاہ ہے, اور حسین جیسے اس کی گریبان میں ہیں, سینکڑوں حسین اس کی گریبان میں ہیں. سوری, وی کین ناٹ ایکسیپٹ دیٹ. ہم نہیں ایکسیپٹ کر سکتے کہ وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپ گریڈڈ ورژن تھا. عبدالسلام کی کیا ضد تھی؟ جب کافر ڈکلیئر کیا گیا تو ان ساری باتوں سے روکا گیا نا. اس کی یہ ضد ہے کہ نہیں ہمیں یہ ساری باتیں کہنے دو, ادروائز میں پاکستان میں نہیں رہوں گا. تو ہم کہتے ہیں آپ کا رائٹ ہے, آپ نہ رہیں, لیکن اس رائٹ کے بعد ایک رائٹ ہمارا بھی ہے کہ ہم آپ کو نیشنل ریکگنیشن نہیں دے سکتے, پھر دینی بھی نہیں چاہیے. اب اس میں کوئی گالی والی بات بنتی ہے؟ ہونی تو نہیں چاہیے. اختلاف, آپ اختلاف کرنے چلیں اس کو, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ مانیں, ہمیں ٹھیک نہ مانیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں وہ نہیں ہے. اچھا سر یہ بتائیں, ایک ڈبیٹ جو ہے جو ہم نے کبھی اپنے بچپن میں نہیں سنی تھی, اچھا ہمیں یہ کہہ کے چپ کروا دیا جاتا تھا کہ یہ نو گو ایریا ہے, اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے. اور جو ہم چھوٹے اس زمانے کے بچے پی ٹی وی والے وہ ایسے ہی ہوتے تھے کہ ہم کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے یہ سوچنا بھی نہیں ہے. اب اتنا اوپنلی یہ باتیں کرنا کہ خدا ایک کیوں ہے, خدا کو پیدا کس نے کیا, خدا سے پہلے کون تھا, اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے.
ڈونٹ تھنک اس میں کوئی پرابلم ہے. اوکے سوال تو آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں. اوکے دیکھیں یہ جو سوالات ہیں یہ ہمارے لیے نئے ہیں لیکن یہ دنیا کی ہسٹری میں نئے نہیں ہیں, مسلمانوں کی ہسٹری میں یہ نئے نہیں ہیں. جو کلام ٹریڈیشن ہے وہ سارا انہی سوالوں کو ایڈریس کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اگرچہ اس کا علم الکلام نام بہت بعد میں رکھا گیا لیکن اس کی جو روٹس ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہیں. اس کے بعد آپ فردر اگر نیچے آتے ہیں تو ہمارے جو بڑے بحث کرنے والے لوگ اگین اس وقت علم الکلام کا نام علم الکلام نہیں تھا لیکن وہ جو سٹائل ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا بڑے زبردست. وہ ایک آدمی تھے جو ڈبیٹر تھے, صحابی تھے. اس کے بعد بنو ہاشم سے ہیں وہ. اچھا ان کے بعد پھر آپ جب یہ پوری ایک باڈی آف نالج ڈیولپ ہوتی ہے, پہلے اس میں معتزلہ ہیں جن کو ہم ڈس اون کرتے ہیں, آئی تھنک وہ بڑے غلط لوگ تھے. یہ بھی میں ضمنی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ وہ ریشنلٹی کو زیادہ یوز کرنے والے لوگ تھے وداؤٹ اینی ریفرنس ٹو واٹ از ریشنلٹی, بغیر اس کو ڈیفائن کیے, تو ہمارے پاکستان میں سیکولرز لبرلز بہت زیادہ ان کو آنر کرتے ہیں کہ ہمیں ویسے لوگ چاہیے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اپنے زمانے کے داعش بھی تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری ریشنلٹی کو نہیں مانا تو پکڑ پکڑ کے ماریں گے. دے ور لٹرلی ایکسٹریمسٹ. ان کے مقابلے میں پھر مسلمانوں میں مختلف سکولز ڈیولپ ہوئے, جیسے اشعری ہے, جیسے ماتریدی ہے, اور وہ مختلف ان کی برانچز ڈیولپ ہوتی آئیں. آج بھی جو ہیں اچھے سکولز ہیں. تو یہ ابھی جو علم الکلام ہے اپنے 8ویں باب کے کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. اب ایک باب جو ہوتا ہے وہ 1-2 مہینے کا نہیں ہوتا, اس کے اندر کچھ 100 سال ہوتے ہیں کہ 100 سال بھی ہو سکتے ہیں, 200 بھی ہو سکتے ہیں, 300. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کویشچنس کو تو بڑے عرصے سے ہم ایڈریس کیے چلے آ رہے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے کہ صرف جو ہوتا ہے نا کہ ایمان اس وجہ سے کہ آپ کے پیرنٹس نے کہہ دیا وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے, لیکن آپ خود ان سوالات کو ایکسپلور کر کے ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں. وی ایکچولی انکریج دیٹ. اچھا سر, آخر میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ جو عام آدمی کے, ایک مسلمان کے, پاکستانی کے جو کرنے کے کام ہیں جس کی وجہ سے بہتری آ سکتی ہے اپنے اندر, سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر, وہ کیا ہیں, اور جو حکومت کی سطح پہ کرنے والے کام ہیں وہ کون سے ہیں, اور جو نہیں کیے جا رہے بطور اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں کام تو لوگوں کے ہی کرنے والے ہیں. حکومت اپنا کام اس وقت کرے گی جب لوگ اپنا کام کریں گے. اگر لوگ بریانی کی پلیٹ کے عوض ہی اپنا ووٹ بیچتے رہے اور وہ جو ان کو لوٹ کے کھا رہے ہیں انہی کے ہاتھ مضبوط کرتے رہے تو پھر تو یہی کام ہوگا. اور پیپل کین اسٹینڈ اپ اور وہ کہیں کہ ڈیموکریٹکلی ہم نے پاکستان کو چینج کرنا ہے. ساری پارٹیز کے ووٹر, اور ہمارا ریوائولسٹ کا یہ پروگرام بھی ہے کہ جتنی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب ٹیک اوور کرو, اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر رہو, لیکن کہو انف از انف. 70 سال سے مذاق بنا ہوا ہے. کبھی آپ ہمیں سوشلزم کی طرف لے جاتے ہیں, بیڑا غرق کر دیا پاکستان کے 6 سال کے سوشلسٹ ایکسپیریمنٹ نے. کبھی آپ ہمیں نیو لبرلزم کی طرف لے جاتے ہیں. سمجھ نہیں آتی سوشلسٹ یہاں کا زمیندار ہے وچ ڈزنٹ میک اینی سینس. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ شریعت نافذ کرنی ہے, کہ یہ نظریہ پاکستان کی اساس ہے, وہ سارے کے سارے اوپر لبرل بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگ فیصلہ کر لیں بھئی اب پاکستان سے ہم نے سود کو ختم کرنا ہے. اب آپ عدالتوں کو اسلامی نظام کی, ان کے پاکستان کو آپ شریعت ڈریون کنٹری بنائیں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے. عوام یہ کام نہیں کریں گے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اوپر ووٹ کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ووٹ دینے والے اگر اسی چیز پہ رہ جائے کہ مجھے نوکری مل گئی تھی اور مجھے بریانی مل گئی تھی اور مجھے اس دن انہوں نے فری موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا کے دیا تھا, تو پھر لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کھانا بڑا سستا ہے. میں کہتا ہوں سستا نہیں ہے. بریانی کی ایک پلیٹ کی قیمت ہم 5 سال دیتے ہیں. یہ سستا نہیں ہے, بڑا مہنگا سودا ہے. دی اونلی وے فار پاکستان از ٹو گو بیک ٹو اٹس اوریجنل روٹس. یہ ایک شریعت ڈریون کنٹری بنے جس کے اندر اسپیڈی جسٹس ہو, عدالتوں میں جلدی فیصلے ہوں, VIP کلچر ختم ہو, آدھا بجٹ ہمارا اوپر اشرافیہ کھا جاتی ہے وہ نیچے آئے, لوگوں کو ان کے بیسک رائٹس ملیں, امیر غریب کا فرق ٹھیک ہے پیسے کی حد تک رہے لیکن شرف انسانیت پہ اس کا کوئی اثر نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہوں جو کہ ایک آئیڈیل اسلامک ریاست میں ہوتا ہے. دیٹ از دی اونلی وے. باقی آپ 70 سال کے تجربات دیکھ لیں کیا ملے آج تک ہمیں. بالکل صحیح سر, تھینک یو سو مچ. تشنگی باقی ہے, دوبارہ کبھی انشاءاللہ اپنے سیزن 2 میں 6 ماہ سال بعد دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے اور مزید کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے آپ سے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.